Subscribe our channel Islamic Knowledge and Urdu Shairi. اور ایشور کی طرف سے تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے، تھوڑا سا غور کر لیتے، سمجھنے کے لیے اپنے کو تیار کر لیتے. ٹرپل طلاق کے مسئلے کو اٹھا دیا گیا. اس کو شریعت کی روشنی میں جب سمجھیں گے تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک وقت میں جو شخص 3 طلاق دے دیتا ہے، پہلے شادی کر کے لایا پھر فوراً اس کے ذریعے رشتہ توڑ دیتا، مجرم ہے، پاپی ہے، گنہگار ہے، سزا کا مستحق ہے. اور جب شریعت نافذ تھی، دنیا میں چل رہی تھی، تو حضرت عمر جو بہت زبردست خلیفہ تھے، نبی کے بعد ابو بکر آئے، پھر عمر آئے. ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی کیس ان کے پاس لایا جاتا کہ اس شخص نے شادی کی اور پھر ساتھ رہا اور اس کے بعد غصے میں آ کر ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی، تو اس کو کوڑے لگاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے اس کو کہ نالاق، مجرم، پاپی تو نے حرکت کی. اور اس کی طلاق اگر پڑ جاتی کہ ہاں تیری طلاق پڑ گئی، نقصان سارا اس کو ہوتا تھا. اس نے پیسے خرچ کیے، مہر اس نے دیا، اس نے ولیمہ کیا، اس نے گھر بسایا، سارا ساز و سامان مولایا. عورت کے گھر والوں پر ایک پیسے کا خرچ نہیں ہوا، کیونکہ اسلامک سسٹم میں خرچ کی ساری ذمہ داری لڑکے پر یا لڑکے والوں پر ہوتی ہے. تو اس کی طلاق اگر پڑ گئی، یعنی گھر اگر ٹوٹ گیا، تو تباہی اس مرد کی ہوئی، لڑکے کی ہوئی، اس کے گھر والوں کی ہوئی، دولت ختم ہو گئی، وہ پیک ختم ہو گیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. عورت کے جو دن ہوتے ہیں عدت کے کہلاتے ہیں، وہ جیسے ہی گزر گئے اس کے پاس نکاح کے پیام آنے لگے اور اس سے شادی کرنے کے لیے لوگ تیار. وہ اب معیوب نہیں ہو گئی، وہ بے حیثیت نہیں ہو گئی، سماج میں اب وہ 2 نمبر کی نہیں ہو گئی. یہ نہیں تھا اسلامک سسٹم میں. اس کو پوری عزت حاصل تھی، پوری حفاظت حاصل تھی، پوری حمایت حاصل تھی. لہذا اس کی طلاق جب پڑ جاتی تھی تو پہلے تو کوڑے پڑتے تھے، پھر سارا نقصان مالی اور عزت کا اس لڑکے کا ہوتا تھا، لڑکی کا نہیں ہوتا تھا. اس سسٹم کو سمجھے بغیر جو لوگ ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، اور میڈیا میں اس چینلز میں آج کل جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس میں ادھر کی ادھر جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں سے 99% بے تکی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ نیت بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نیت صحیح ہو تو ساری کتابیں موجود ہیں، آتھینٹک بکس موجود ہیں، آدمی ان کو فری مائنڈڈ ہو کر پڑھ لے گا تو بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ ڈیوائن کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو کسی ایک بچی پر ظلم نہیں ہونے دے سکتا، جو کسی عورت پر ظلم کو 1 سیکنڈ کے لیے گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مرد نے عورت پر ظلم کیا ہے تو مرد کو سزا ملے گی اور سخت ترین سزا ملے گی. اسی طرح ظلم اگر ثابت ہو جائے کہ عورت کی طرف سے تو اسے سزا ملے گی، وہ مستحق ہوگی. اس لیے کہ اسلام میں اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے کہ اس کی طرف سے ظلم ہو، زیادتی ہو، لوٹ مار ہو، ایکسپلائٹیشن ہو. یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جائے، دھوکہ دیا جائے، فراڈ کیا جائے. دودھ میں پانی ملانے والا پاپی مجرم، گھی میں ڈالڈا ملانے والا مجرم، مسالوں میں دوسری چیزیں ملانے والا مجرم. اسلام جس نظام کو چاہتا ہے وہ صاف ستھرا نظام ہے، جس میں سب کے ساتھ صحیح معاملہ ہو. جو بات آج کہی جا رہی ہے ہمارے مرکز سے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، بہت اچھی بات، بہترین بات، کاش کہ اس پر عمل ہو. اگر اس پر عمل ہونے لگے تو یہ تو شریعت پر عمل ہو رہا ہے، یہی شریعت چاہتی ہے، یہی شریعت کہتی ہے، یہی اسلام کہتا ہے. انسانیت کا جو پیغام اسلام دیتا ہے اس میں یہی کہتا ہے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کو جوڑیے، سب کی قدر کیجیے. ہر سٹیزن عزت رکھتا ہے، قانون اس کو حق دیتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس سب کے طے شدہ ہیں اور سب کی ضمانت دی گئی. یہ بات صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے، عمل سے ہونی چاہیے. جو فتنہ پیدا کرے، جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، جو اشتعال والے بیانات دے، جو یہ چاہے کہ آگ لگے، جو کسی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے، کسی پر الزام گائے کے بارے میں لگا دے، کسی پر کوئی الزام تھوپ دے،
تو یہ غنڈے اور اوباش بدماش قسم کے لوگ ہیں جو پورے سماج کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں اور پوری انسانیت کو درہم برہم کر دینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ قانون کی نگاہ میں یہ مجرم ہے اور ایسے لوگوں پر گرفت ہونی چاہیے تاکہ سماج صحیح حالت میں رہے اور سماج ترقی کرے, سب کا وکاس بھی ہو اور سب کا ساتھ بھی ہو, صحیح معنی میں ہو. یو پی میں ہمارے یہاں یوگی آدتیہ ناتھ صاحب وزیر اعلیٰ بنے, بہت ہی بھڑکیلی تقریریں کرتے رہے وہ, اور ان تقریروں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ سناتن دھرم کے آدمی نہیں ہے, یہ تو انسانیت میں پھوٹ ڈلوا دینا چاہتے ہیں, آپس میں لڑوا دینا چاہتے ہیں. ایک کو مارو گے تو ہم 10 کو ماریں گے, 100 کو ماریں گے. ایک ایسی بات جو بے انصافی کی غلط بات. لیکن جیسے ہی ان کو عہدہ ملا اور ان کا انتخاب ہوا, ان کی زبان بدل گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ, سب کا وکاس. بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کسی نے غلط باتیں کی اور اب وہ بات اپنی بدل کے صحیح بات کر رہا ہے تو پچھلی باتوں کو معاف کر دینا چاہیے, پچھلی باتوں کو بھلا دینا چاہیے کہ اس نے توبہ کر لی. اب اس کی توبہ پر نگاہ رکھنی چاہیے. آج ہندوستان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس مذاہب کی سچائیوں کو سامنے لایا جائے. جو چیزیں سب کے درمیان مشترک ہیں, جو ویدوں میں بھی ہے اور گیتا میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے, جو مورل کیریکٹرز کی باتیں ہیں جس میں جو سب کے نزدیک طے شدہ ہیں, ان پر اتفاق ہونا چاہیے, انہی کو پیش کرنا چاہیے, انہی کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے, انہی کو نافذ کرنا چاہیے. جس بات پر اعتراض ہو رہا ہو کسی بھی ایک حلقے کو اسے الگ کر دینا چاہیے کہ ہم وہ بات چاہتے ہی نہیں کہ ساتھ ٹوٹے, لوگ ادھر ادھر بھاگیں. اگر یہ بات کہیں ہو رہی, کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم سے آپ سورج کی وندنا نہ کروائیے, چاند کی پوجا, زمین کی پوجا ہو نہیں سکتی کہ ہم ایک ایشور کی پوجا کرتے ہیں. زمین کو اس نے بنایا, چاند کو اس نے بنایا, سورج کو اس نے بنایا, سب کریشن ہے, کریٹر نہیں, اس لیے ان کی پوجا نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو بالکل صحیح کہتا ہے, اسلام کی بات کہتا ہے, سناتن دھرم کی بات کہتا ہے, وہ وید کی بات کہتا ہے. اور جو یہ بات کہتا ہے اس کو اگر مجبور کیا جائے کہ زمین کی پوجا کرو, یا سورج کی پوجا کرو, یا درخت کی پوجا کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ظلم کروایا جا رہا ہے, غلط مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہرگز وہ درست نہیں ہے, نہ اسلام میں درست ہے, نہ سناتن دھرم میں درست ہے. تو اس کا مطلب اس میں گھپلا ہو رہا ہے, اس میں ڈپلیکیسی ہو رہی ہے, اس میں سیاست کے گندے ہیلے اور مکر و فریب کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو نیا شیپ دیا جائے اور دوبارہ پیغمبروں کی باتیں یاد دلائی جائے اور اللہ کی کتابوں کے سبق پڑھائے جائے اور توحید کو کہ اللہ ایک ہے یہ بات سمجھائی جائے, اور اس کے بعد اس کی عبادت کے طریقے بتائے جائیں اور کس طرح سے اس سے لو لگائی جائے یہ سکھایا جائے. اخلاق بتائے جائیں, بالخصوص اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں. ایسی مورل ایجوکیشن ہو جو سب کے ہاں متفق علیہ, سب اس سے اتفاق کرتے ہیں. قرآن کی جو مورل ایجوکیشن ہے اور جو گیتا کی مورل ایجوکیشن ہے اور جو ویدوں کی مورل ایجوکیشن ہے, جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی مورل ایجوکیشن ہے, سب اس پر متفق ہے کہ پاپ نہیں ہونا چاہیے, سب متفق ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, سب متفق ہے کہ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے, سب متفق ہے کہ اس ایک کو ایک ماننا چاہیے, سب متفق ہے کہ اس کی پوجا کرنی چاہیے. اس پر جس پر اتفاق ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے حوالوں کے ساتھ. ہر اسکول و کالج میں اگر گیتا پڑھائی جائے تو قرآن بھی پڑھایا جائے, محمد عربی کو پڑھایا جائے, اور ساتھ ساتھ ان سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کو پڑھایا جائے. رام کی اچھی باتیں بتائی جائیں اور موسیس کی اچھی باتیں بتائی جائیں اور جیسس دی کرائسٹ کی اچھی باتیں بتائی جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتیں بتائی جائیں. جب اس طرح کا ماحول تیار کیا جائے گا تو ملک تعمیری رخ پر آگے بڑھے گا. ملک میں بھائی چارہ صحیح معنی میں ہوگا. یہ صرف ایک ایجنڈا سیاسی نہیں ہوگا, ایک صرف وقتی نعرہ نہیں ہوگا, بلکہ حقیقت میں لوگوں کے درمیان آپس میں ایسی محبتیں ہوں گی جو نظر آئیں گی ریلوں پر, بسوں پر, جہازوں پر, اسٹیشنوں میں, اور ہر جگہ لگے گا کہ جیسے ایک خاندان کے لوگ مل رہے ہیں, ایک خاندان کے لوگ کھا پی رہے ہیں, ایک خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں شریک ہو رہے ہیں, ایک خاندان کے لوگ, ایک باپ کی اولاد ہے جس کے درمیان اچھے جذبات ہیں, محبتیں ہیں. یہ بات پھر نظر آئے گی.
اور یہی بات ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے ہمارے ملک کو، خاص طور پر پوری دنیا کو ضرورت ہے، کیونکہ پوری دنیا جنگل بن گئی ہے، اور دنیا کی جو ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں، میٹیریل کی جو ترقی ہو رہی ہے، وہ ترقی شیطانی بنیادوں پر ہو رہی ہے، تباہی کے لیے ہو رہی، بموں کی ہو رہی ہے، راکٹوں کی ہو رہی ہے، اور جنگی جہازوں کی ہو رہی ہے، دنیا کو تباہ کرنے کی طرف لوگ لے جا رہے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں اسی میں لگی ہوئی ہیں، ان کو فکر انسانیت کی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ضرورت ہے کہ لوگ مندروں سے، مسجدوں سے، گردواروں سے، چرچوں سے نکلیں اور آپس میں اتفاق کریں کہ ہم صحیح تعلیم کو اور صحیح اخلاق کو عام کریں گے۔ یہ مسئلہ ایک ایک حلقے اور ایک ایک فرقے کے لوگوں کا نہ ہو۔ جیسے آج سوامی ستیانند صاحب نے یہاں جو تقریر کی، میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ ہر سیرت کے جلسے میں ان کی تقریر کروائیے۔ سیرت کے جلسے کی سب سے شاندار تقریر آج انہوں نے کی اور بہت اچھی بات کہی۔ ظاہر ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ سچائی کی بنیاد پر، امانت داری کی بنیاد پر، حقیقت شعاری کی بنیاد پر کہی ہے، وہ صرف دکھاوا نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے۔ اور جب یہ دل کی بات ہے تو جتنے بھی سناتن دھرم کو ماننے والے مندر کے پجاری اور سنت و مہنت ہیں، انہیں چاہیے کہ تمام طرح کے بھید بھاؤ سے اور تفریق سے باہر نکل کر طے کر لیں کہ ملک میں ایک محاذ بنانا ہے، اور اس محاذ میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ ایک مالک اور ایک ایشور کی سب لوگ مل کے پوجا کریں گے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کا اچھا نام لیں گے، سب کو اچھی طرح یاد کریں گے، اور لاسٹ پروفٹ آف دی ورلڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھیں گے، ان کی حدیثیں پڑھیں گے، ان کی بایوگرافی پڑھیں گے، اور ان کے بعد جو اچھے لوگ دنیا میں آتے رہے ان کو سمجھیں گے، اور اس طرح پوری دنیا مل کر ایک گھرانہ بن جائے گی۔ آج الیکٹرانک میڈیا نے اگر پوری دنیا کو گھر کا ایک آنگن یا ایک کمرہ بنا دیا ہے، ایک کمرے کے ایک کونے میں پوری دنیا سمٹ کر آ گئی ہے، تو کم از کم آج کے اس دور میں وہ دوریاں تو ختم ہو جانی چاہیے جو پہلے سے قائم تھی، ایک دوسرے سے واقف نہیں ہو پاتے تھے، اب واقفیت آسان ہو گئی، بات سننا آسان، سنانا آسان، لوگوں تک پہنچنا آسان، ایسی شکل میں اچھی باتوں کا اتنا چلن کیا جائے اور اس کے لیے میڈیا کا زبردست استعمال کیا جائے تاکہ جو لوگ اس کا استعمال عیاشی کے لیے، بدماشی کے لیے، آوارگی کے لیے، شراب نوشی کے لیے، جوئے سٹے کے لیے، ننگے پن کے لیے، سیکسول جذبات کے لیے کر رہے ہیں، ان کو شرم آئے اور وہ راستہ چھوڑ دیں۔ ٹی وی اسٹیشنز پر میں کہوں گا کہ بھائی سوامی ستیانند جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ ٹی وی اسٹیشنز ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے جو ماں بہوؤں بیٹوں کو ننگا کر رہے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ ایک چورن بیچنے کے لیے اپنی بہو کو ننگا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو ننگا کرتے ہیں، ایک چورن کے لیے، ایک پیسٹ کے لیے، ایک برش کے لیے، ایک چھوٹی سی چیز پیش کرنا ہے تو جب تک ایڈورٹائزمنٹ میں کسی عورت کو ننگا نہ کرے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ شیطان ہے، یہ اس ملک کے بدقماش اور آوارہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے ملک کی فضا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ گندے پوسٹر نہ لگنے دیتے، ان کو ہٹاتے کہ گندگی نہیں چلے گی، بے حیائی نہیں چلے گی، بے شرمی نہیں چلے گی، کسی بھی بچی، کسی بھی عورت کی عزت پر ڈاکر نہیں ڈالا جا سکے گا، سب کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ ہر ہندو طے کر لے، ہر صحیح بات کا ماننے والا کہ کسی مسلمان عورت کی عزت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، ہر مسلمان طے کر لے کسی ہندو عورت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، ہر فرد طے کر لے کہ ہم ہر فرد کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں گے، اور ہم اس فریضے کو اللہ کے لیے انجام دیں گے، کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، اندر کے جذبے سے یہ کام کریں گے۔ یہ فیصلہ اگر ہو جائے اور مدھیہ پردیش میں بھوپال ضلع کے اس علاقے سے یہ بات طے کی جائے کہ مانوتا کا سندیش ملک کے چپے چپے میں پہنچانا ہے، اور اللہ کے لاسٹ ورڈ آف گاڈ اور لاسٹ پروفٹ کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں جن کو لوگوں نے محدود کر دیا، خود مسلمانوں نے یہ جرم کیا، یہ غلطی کی کہ جو کتاب سب کے لیے تھی انہوں نے اپنی بنا کر بس تراویح میں اس کو سن لیا۔ وہ کتاب اس لیے آئی تھی، خود قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم اتار رہے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کی
کتاب نہیں. پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ تمام انسانوں کو رحمت ملے اور نعمت کی بارش ملے اور تمام انسان صحیح بات سمجھ لیں، اس لیے پیغمبر آئے تھے. پیغمبر کو اپنا پیغمبر بنا کر مسلمان جب پیش کرتے ہیں تو خود پیغمبر پر ظلم کرتے ہیں. شریعت صرف آپ کے باپ کی جائیداد نہیں، شریعت ہر ہندو کی ہے، ہر عیسائی کی ہے، ہر یہودی کی ہے. کوڈ آف کنڈکٹ ڈیوائن لا ہے، اور ڈیوائن لا ہے، دعویٰ نہیں ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے پڑھ کے دیکھ لو، اکیلے پڑھو، تنہائی میں پڑھو، غور سے پڑھو، راتوں کے سناٹے میں پڑھو، اور اس کا ٹرانسلیشن ہندی میں پڑھو، سنسکرت میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، دنیا کی تمام زبانوں میں. اس کے بعد اپنے دل سے پوچھو، کسی پنڈت سے، کسی ملا سے، کسی حافظ سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھو کہ اے دل تو کیا کہتا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر یہاں کہہ رہا ہوں اور پورے اس صوبے اور ہندوستان کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں کہ قرآن پاک کا ٹرانسلیشن جو آپ کے سمجھ میں آئے لے لیجئے، اور اس کے بعد آپ اس کو کسی وقت تنہائی میں روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھ لیجئے، اور اس پر جو نشانات لگانے ہیں پینسل رکھ لیجئے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو نشان بھی لگا لیجئے، اور جو بات سمجھ میں آتی جائے یا آگے حل ہوتی جائے اسے بھی نوٹ کرتے چلے جائیے. اس کے بعد اپنے دل سے پوچھیے گا، دماغ سے پوچھیے گا، کسی اور سے مت پوچھیے گا. دیکھیے گا کہ اندر سے جواب کیا آتا ہے. آپ دیکھ لیں گے جب اس کو پڑھ لیں گے کہ آپ کا دل بولے گا یہ ڈیوائن لا ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ اللہ کی طرف سے، یہ ایشور کا لاسٹ ورڈ ہے. یہ بات آپ کا دل کہے گا. میں اس کو پوری قوت کے ساتھ آپ سب سے کہہ رہا ہوں، جب چاہیے یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، لیکن فری مائنڈ ہو کر، یعنی کہ آپ پہلے سے کچھ بیک گراؤنڈ بنا کے رکھیں اور اس کی روشنی میں اور اس کی عینک سے دیکھیں. آپ آزاد ہو کر اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی بایوگرافی پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو صحیح طریقے پہ لکھی گئی ہو، کسی باعث ہو، کسی تعصب کے نتیجے میں نہ لکھی گئی ہو، اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ پھر اپنے دل سے پوچھیے گا، کسی اور سے مت پوچھیے، دل کیا کہتا ہے. سچائی آپ کے دل کو چھوتی ہے کہ نہیں، آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں. آپ کے اندر سے یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی ان کے ماننے والوں میں شامل ہونا چاہیے، قرآن کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے زندگی میں چلانا چاہیے. اس میں بات ایمان کی ہے، اخلاق کی ہے، تہذیب کی ہے، تمدن کی ہے، بھائی چارے کی ہے، برابری کی ہے، ترقی کی ہے، سماج کی اچھی باتیں ہیں، پالیٹکس اچھی جس میں سروس آف دی نیشن کا اصول ہے سمجھائی گئی ہے، جس میں جو ایک عام غریب آدمی کھا رہا ہے وہی کھانا وزیر اعظم کو کھانا ہے. اگر صرف ایک سالن سے روٹی کھا رہا ہے غریب آدمی جھوپڑے میں، تو وہاں یہ سکھایا کہ ابو بکر و عمر نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ وہ بھی سرکے سے روٹی کھا رہے ہیں، یہ صرف پیاز سے کھا رہے ہیں، یہ صرف وہ ایک سالن سے کھا رہے ہیں. اس کو کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ ہے سروس. یہ نہیں کہ وہ الگ اونچے طبقے کے لوگ ہیں اور ان کا سسٹم الگ ہے، ان کا محل شاندار، ان کا کھانا شاندار، بلکہ ان کے یہاں ایک ایک کھانے پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کھانا بک رہا ہے. دوسروں سے کیا کہیں گے آپ کے کھانا مت پھینکو، جب وہ لوگ جو رہبر اور قائد بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ فضول خرچی وہاں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ شادی میں بربادی وہاں ہو رہی ہے. 50 کروڑ روپے ایک رات میں کھا کر سنڈاس میں ہکتے مودتے ہیں. ایسے بے عقل لوگ اور ایسے پیسے کو اور انرجی کو ویسٹ کرنے والے لوگ اس قابل ہیں کہ ان پر گرفت کی جائے، انہیں سزائیں دی جائیں کہ یہ حق آپ کو حاصل نہیں ہے. جب سوسائٹی اس طرح بگڑ رہی ہو، شراب پی پی کر لوگ نکل رہے ہوں، لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہوں، گالیاں بک رہے ہوں، نالیوں میں پڑے ہوئے ہوں، بیوی کو طلاق دے رہے ہوں، تو شراب پر پابندی فرض ہے. جب تعلقات اس سے بگڑ رہے ہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہا ہے، جوئے سے، سٹے سے، شراب سے، گانجے چرس سے، ہیروئن سے، ڈرگس سے جسم خراب ہو رہا ہے، رگیں خراب ہو رہی، پٹھے خراب ہو رہے ہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے، سماج خراب ہو رہا ہے. کیسے ان کی دکانیں کھلی ہیں، کیسے کھلی ہیں، قانون کہاں گیا، وید کہاں گئی، گیتا کہاں چلی گئی، مورل ایجوکیشن کہاں چلی گئی. یہ جرم اس میں اوپر سے نیچے تک آوے کے آوا بگڑا ہوا ہے. فلمیں چل رہی ہیں، کٹا کلچر سکھایا جا رہا ہے،
لڑکے لڑکیوں کو مار رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بدماشیاں کر رہی ہیں، نہ ماں کی عزت رہ گئی نہ باپ کی. جو بوڑھے ہو گئے ان کے لیے اولڈ ہوم ہے، جو معصوم بچے ان کے چلڈرن ہوم ہے. کہا جہنم بن گئے، اور سوائے سیکسول جذبات کے کچھ نہیں رہ گیا. تو کہاں گئے یوگی، کہاں گئے سنیاسی، کہاں گئے ان کی تعلیمات، کہاں گئے وہ لوگ جو اخباروں پر کنٹرول کریں، جو ٹی وی چینلز پر کنٹرول کریں، جو اس بدماشی اور عیاشی اور اس بدقماشی پر کنٹرول کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ یہ درس دے رہے ہیں مندر میں یا مسجد میں یا گردوارے میں، باہر نکل کر آئیں اور یونیورسٹی کے ہالوں میں اور کالجوں میں اور سڑکوں پر اور چوراہوں پر یہ سبق پڑھائیں. سرمن دے، سرمن صرف اندر چھپ کر نہ ہو، باہر ہو، اور تمام لوگوں سے کہا جائے کہ ہم ایسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں جس میں اچھائی ہوگی، نیکی ہوگی اور بھائی چارہ ہوگا اور محبت ہوگی اور میل ملاپ ہوگا، جس میں ایک ایشور کی پوجا ہوگی، جس میں پیغمبروں کو مانا جائے گا، صوفیوں سنتوں کو مانا جائے گا، اور اچھائیوں پر عمل کیا جائے گا اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا، اور کسی پر ظلم و زیادتی ہونے نہیں دی جائے گی. ہم ایسا ملک چاہتے ہیں، ایسا بھارت چاہتے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے اور اسی کا فیصلہ لینا ہے. جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ریفارم کا کام ہو، بات صرف سنی نہ جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جو بھی اچھی باتیں ہیں انہیں قبول کر لیا جائے، زندگی میں ان کو لے کے چلا جائے، اور اپنے دل کو پاک و صاف رکھا جائے، اپنے دماغ کو صاف رکھا جائے. ایسی تمام باتوں سے دل و دماغ کو پاک رکھیے جس سے کرپشن ہوتا ہے، جس سے پلیوشن ہوتا ہے، جس سے ایگریشن ہوتا ہے، جس سے زیادتی اور ظلم پیدا ہوتی. ایسی تمام باتوں کو چھانٹ کر رکھیے، اور ہر شخص طے کر لے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے